بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر ملک اور اسد چودھری صاحب، اور آج ہم 3 اہم چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان کے خلاف تو جو عدت والا کیس آیا اس میں بہت زیادہ ان کو ریڈیکیول کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک انتہائی غلیظ اور گھٹیا قسم کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست آئی ہے، اور اس میں جو درخواست گزار ہیں وہ کوئی نامعلوم شخص ہیں، لیکن ان کے وکیل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں، صرف ممبر بھی نہیں ہیں۔ اور وہ درخواست یہ تھی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کی میٹنگ کروائی جائے۔ اچھا، یہ ویسے تو جین مینول میں یہ ایک حصہ ہے اور عام سی چیز ہے، لیکن ان کی تو ویسے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ درخواست کیوں دائر کی گئی، اور یہ درخواست دائر ہوتی ہے اس کے بعد یہ فوراً سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے اور نوٹس ہو جاتے ہیں فریقین کو۔ اس سب چیز کا مقصد کیا ہے، وہ اس کے اوپر ذرا ہم بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور کون درخواست گزار کے پیچھے کون ہے۔ دوسرا، آج پی ٹی آئی کی ظاہر ہے جب ان سے لے لی تھی انتخابی نشان، تو اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ انہوں نے ساتھ بھی دیا، بڑی مشکلات بھی سہیں، ان کو بڑا فیملی کو بھی اور ان کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا، لیکن آج وہ دل برداشتہ ہوئے تھوڑے سے، اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے سیکرٹری اطلاعات تھے اور وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ اس استعفے کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ معاملہ خیبر پختونخوا میں آپریشنز کا ہے۔ عمران خان بار بار صوبائی حکومت کو، علی امین گنڈا پور کو یہ ہدایت کرتے رہے کہ یہ آپریشنز فوری روکے جائیں۔ ان کی طرف سے بیرسٹر صاحب یہ کہتے رہے کہ جی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن جو کل واقعہ پیش آیا خیبر ایجنسی کی تحصیل تیرا میں، کہ وہاں پہ ایک اطلاعات یہ ہے، جو لوگ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایئر سٹرائک ہوئی اور وہاں پہ کچھ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ وہاں پہ دہشت گردوں جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، ان کی تو ہلاکت ہوئی، لیکن اس کے ساتھ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ جو معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں، مقامی لوگ ہیں جو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا ان دہشت گردوں کے ساتھ، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور اب ان کے جو لاحقین ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقے، خیبر پختونخوا کی تحصیل بھاڑا میں وہاں پہ وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور سیکٹر جو کور کمانڈر ہیں وہ آئیں اور ان سے معافی مانگیں، نہیں تو وہ اگلا رائے عمل دیں گے۔ اور وہ جو ان کا پورا جرگہ ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ اس کے اوپر ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس اب کیا آپشنز ہے۔ سب سے پہلے ویسے تو آج کورٹ رپورٹرز نے اس کو بڑا تفصیل سے بتایا بھی، وسیم ملک صاحب نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی کی، ٹویٹس بھی کیے۔ چودھری صاحب، کیس آ گیا، سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا۔ وہ جج صاحب جو اس میں جنہوں نے ارباب طاہر نام ہے ان کا، جسٹس طاہر، ہاں، وہ ان 6 خط لکھنے والے ججز میں شامل تھے، اور اس وقت بڑی ان کی تعریفیں بھی ہوئی، اور پھر اچانک وہ ان سے ٹوٹ گئے، اور اب یہ درخواست ان کے سامنے لگی ہے۔ اور آج وسیم ملک یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ درخواست آئی تو انہوں نے کہا کہ اس درخواست میں فریق کون ہے، درخواست گزار کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے۔ تو جھجکتے ہوئے ان کے وکیل نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا فالوور ہے۔ تو جج نے کہا یہ پی ٹی آئی کے رکن ہے، تو اس نے، مطلب جج کہہ رہے ہیں کہ رکن ہے، مطلب وہ فالوور میں اور رکن میں فرق ہے نا۔ تو وہ پھر وکیل نے کہا نہیں فالوور ہے، تو اس نے کہا اچھا اس پہ نوٹس کامتے ہوئے۔ تو ایک وہ عدت والا کیس تھا جس میں خواتین کی مخصوص ایام تک کا ذکر ہوا، اور بھری محفل میں، بھری عدالت میں ایسے یعنی گواہان نے، جس میں وہ چودھری وغیرہ نے بڑی گھٹیا گفتگو کی۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے ذاتی معاملات کو لے کے ریڈیکیول کرنا۔ اب ایک بار پھر کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی، جب پہلے بھی آپ اس میں اچیو نہیں کر سکے تو اس میں کیا اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں، فاطمہ جناح صاحبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ گجرانوالہ کے کسی سیاستدان نے ان کو ایک جانور سے تشبیہ دی۔ بعد میں بھی ہم نے دیکھا خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا پاکستان میں، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کی فیملی کے لوگوں کی تصاویر پھینکی گئیں۔ عدت والے کیس میں تو شرم و حیا، اخلاقیات، اس کی تمام حدیں جو ہیں وہ پار ہوئیں، اور ہم نے دیکھا یعنی خواتین وکلاء جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں۔ انہوں نے آ کے رپورٹ بھی کیا، بتایا بھی کہ اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کو ڈاکومنٹ کیا۔ اب ایک تو اتنی درخواستیں ہیں پی ٹی آئی کی، اور بھی لوگوں کی ہوں گی عدالتوں کے اندر، عام جو سائلین ہوتے ہیں جن کے مسائل ہیں جن کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا،
سنوائی کے لیے مقرر نہیں ہوتی، ضمانت کی درخواستیں جو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اور جب عام پاکستانی دیکھے گا کہ اس طریقے سے آپ ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قسم کا مدعا وہ کیسے مقرر ہوئی، رجسٹرار آفس کیا کر رہا تھا، پھر جو جج صاحب آج آئے. اچھا میں نے یہ کل تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ مجھے پتا تھا کہ اس پہ سماعت ہونی ہے، چیزیں چل رہی تھیں، تو مجھے لگا کہ صبح نہ خبر آ رہی ہوگی کہ جج صاحب نے ریجیکٹ نہیں کر دی. مجھے تھا کہ وہ جرمانہ کریں گے، اس وکیل کو بھی جرمانہ کریں گے، اور وہ جو سائل ہے جس نے یہ درخواست دائر کی ہے جس شخص نے، اس کو بھی جرمانہ کریں گے. اور یہ شاید مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن جب میں نے وہ وسیم ملک صاحب کے کچھ ٹویٹس اور کچھ ولاگز دیکھے تو مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوا وہ اس چیز پہ ہوا کہ رپورٹ یہ بھی ہوا کہ جج صاحب فیصلہ لکھواتے ہوئے زیر علم مسکرا بھی رہے تھے. سو ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا گھٹیا قسم کا کیس ہے اور کیا اس درخواست کے اندر لکھا گیا ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں. میرے حساب سے یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. باقی عمران خان ہے، آج عمران خان کے اوپر کر رہے ہیں، نیو نارملز ہیں، کل کسی اور کے بارے میں ہوگا. اب سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، مطلب مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ لوگ لکھتے رہے ہیں ان کے ان معاملات کے اوپر، فیملی کے اوپر، کیپٹن صفدر کے اوپر تذکرہ. اچھا مطلب بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں لوگ لکھتے ہیں، نامناسب تھی، پتہ نہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب کل کلاں کوئی بندہ اٹھے اور پاکستان کی کسی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ جی یہ معاملات ہیں اور کورٹ اس کو فوراً. بات یہ ہے کہ جو چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جج صاحب نے یہ تک نہیں پوچھا کہ بھئی یہ متاثرہ فریق کیسے ہے. ہاں اس کے کیسے حقوق متاثر ہو رہے ہیں. خود جج صاحب جو درخواست دلوانے والے ہیں، جو درخواست انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی لکھی تھی، دستخط بھی کیے تھے، اور ان کی ایک چیز سامنے تھی، ان کے والد صاحب کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا ہے. مطلب خود جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو پی ٹی آئی کو یا اپنے عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا بھی رہے تھے، اس درخواست کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، پھر نوٹسز بھی جاری کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جب فیصلہ تحریری آتا ہے تو اس میں عمران خان کو متاثرہ فریق بنا دیا جاتا ہے. نہ عمران خان نے اس درخواست کو کیا، نہ پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف نے اس درخواست کی مذمت کی تھی. ایسی کوئی بیسیکلی چل کیا رہا ہے. 2022 کے بعد عمران خان کے اوپر 3 الزامات لگانے کی کوشش کی. ایک الزام یہ لگایا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ مالیاتی کرپٹ ہیں توشہ خانہ کیس کے ذریعے. دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ عمران خان جو ہیں یہ غدار ہیں، سائفر والا مقدمہ بنایا گیا. تیسرا یہ معاملہ کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاقی کرپٹ ہیں، جیسے عدت والا کیس بنایا گیا. اور اب یہ اسی سلسلے کی کڑی، ایک اور کڑی ہے کہ عمران خان کو مزید جو ہے وہ اس طریقے سے یا ان کو یا ان کی مسز کو کیا جائے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یہ انتہائی گھٹیا پن کے اوپر یہ چیزیں اتر گئی ہیں. نہیں کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب سر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز رپورٹرز اگر نکالیں تو آپ کو سینکڑوں کیسز مل جائیں گے جہاں پہ 40 سال سے لوگ انصاف کے حصول کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. صحیح ہے. کسی کوئی مطلب اب اس پہ کیا بولا. میں اس پہ میں یہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ عدالتوں کو تو جو حال ہے وہ سامنے ہی ہے. لوگ عدالتوں میں خود کو آ کے جلا جاتے ہیں، ادھر ان کی غیرت نہیں جاگتی. وہ تو ہو گیا نا ختم. دیکھیں جو یہ کرنے والے ہیں، جی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور وہ خواتین کے بڑا احترام کرتے ہیں اور وہ ایون اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ بڑے طریقے سے ان سے بات کرو نا. بتایا جاتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں. ایک گھٹیا قسم کا کردار ہے احسن چٹھا بے غیرت، اس کے ساتھ تصویریں کس کی. سر میں ہر سنے نا پھر اس طرح کی جو یہ جو کیا کہا جاتا ہے ان کو جی، یہ جو پٹیشنز ہوتی ہیں فریولس قسم کی پٹیشنز ہوتی ہیں جو کرنے والے ہیں، ہمیں ہر روز بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پٹیشنز کروانے والے لوگ ہیں نا یہ بہت ہی نیک ہیں. سہیل وڑائی صاحب کو بھی لکھتے ہیں کہ جی وہ عقل بھی اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، علم بھی دیا ہوا ہے، شعور بھی دیا ہوا ہے، اور بھی مذہبی اعتبار سے وہ شاید ہی دنیا میں ان سے سب بڑا اچھا مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا. یہ بتایا جاتا ہے نا. اور اصلیت ان کی یہ ہے. یہ کریڈٹ کس کا بنتا ہے؟ حکومت کس کی آج؟ یہ نواز شریف صاحب اس حکومت کے حصے دار ہیں نا جس کے اندر اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں. جب بے نظیر کی ہیلی کاپٹر کے اوپر سے تصویریں اٹھائی گئی تھی تو وہ دور نواز شریف کا تھا نا. وہ شاید ہیلی کاپٹر کے اوپر تصویریں نون لیگ کے کارکنان نے نہ پھینکی ہوں، لیکن آج بھی ان کی گلے پڑی جاتی ہیں کہ نواز شریف کا دور تھا جس کے اندر یہ کام کیا گیا. یہ وہی لوگ ہیں، وہی مائنڈ سیٹ ہے، وہی سوچ ہے. کرنے والے بے شک آپ دوسروں کو کہتے ہیں وہ کرنے والے ہیں جو کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن جو آپ جس حکومت میں
دور تو آپ کا چل رہا ہے نا, اس طرح کی یہ حرکتیں جو کرتے ہیں فرماتے ہیں, یہ اس کا قصوروار تو یہی لوگ ہو سکتے ہیں. تو پھر کم از کم یہ نہ کہیں کہ یہ بہت اعلیٰ اخلاق انسانی اقدار ہے, ان سے بڑا مسلمان کوئی پیدا نہیں ہوا, اور پھر ان کی جو اور رضوان صاحب اس کو دیکھ لیتے ہیں نا, اس کو دیکھ لیتے ہیں, جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, یہ حکومت ہی ہے نا, حکومت ان کی ہے, تو حکومت جواب دے گی, دیکھ لیں گے وہ جواب کیا کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اب وہ نہیں, اب وہ جواب بھی اس طریقے کے دیے جائیں گے, پہلے سے تیار ہوں گے کہ وہ جواب کے اندر بھی ریڈیکیول کیا جائے گا. بلکہ مجھے لگتا ہے وہ وسیم ملک کی بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس طرح کے مواقع پہلے ان کو دیے گئے, ان کی پرائیویٹ لائف ان جوابات کے اندر ڈسکس ہو, وہ عدالت میں رپورٹ ہو, اور مقصد یہی ہے کہ وہ ان کو ریڈیکیول کیا جائے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ذرا صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے ریزائن کیا ہے, اور ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, اصل تو یہ جو مشن اذان جو شروع ہوا تھا اس میں ان کا ایک موقف تھا. ہاں, مشن نور, میں خیر مشن نور اس کو نہیں کہتا, مشن اذان زیادہ بہتر نام ہے, اور وہ اس میں ان کا ایک موقف تھا. علی محمد خان نے اس کے اوپر ایک موقف اپنایا, اور ڈاکٹر عارف علوی نے اپنایا, پھر بعد میں انہوں نے اس کو خیر اڈاپٹ بھی کر لیا. تو اب انہوں نے آج ریزائن کر دیا ہے, تو ذرا اس معاملے کا تفصیل تو بتائیں, کیا ہوا کیا ہے؟ دیکھیں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کو پتہ ہے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں اور عمران خان کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں. 8 فروری 2024 کے انتخابات سے پہلے جب عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف یا وزارت عظمیٰ سے بے دخل کیا گیا تحریک عدم اعتماد کے بعد, صاحبزادہ حامد رضا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جڑ گئے, اور انہوں نے مطلب مشکل وقت میں خان صاحب کو سپورٹ کیا. اور جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین گیا, الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بغیر نشان دی گئی, تو تحریک انصاف نے بعد میں سنی اتحاد کونسل میں اپنے اراکین کو شامل کیا, اور یہ کہا کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے پاس انتخابی نشان موجود تھا کہ ہم ان کے ذریعے مخصوص نشستیں حاصل کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہ ہو سکا. لیکن انہوں نے اپنی جماعت اٹھا کر عمران خان کی جولی میں ڈال دی کہ خان صاحب یہ جماعت ہے, آپ چاہیں جس طریقے سے آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایم این اے بن گیا. اب مشن اذان یا یہ حکم اذان یا مشن نور جو بھی اس کو کہیں, اس کے اوپر تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو ورکرز یا پھر جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا, اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے گالم گلوچ تک پہنچ گیا. اب کسی نے بھی یہ حیا نہیں دیکھا, کسی نے بھی یہ شرم نہیں محسوس کی کہ ایک شخص جس نے اتنی زیادہ قربانی دی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے, کہ آپ نے اس بندے کو ٹاؤٹ قرار دے دیا, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ قرار دیا, اس کو گالیاں دی, غلاظت کے اوپر مبنی قسم کی ان کو گالیاں دی گئیں. تو وہ خود بھی, ان کی فیملی بھی, اور ان کی جماعت کے جو ممبران ہیں وہ بھی یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ یار ہم کس ذہنیت کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں, اور اس کے جواب میں آپ اپنے محسن کو کس لقبات سے نواز رہے ہیں. تو آج ان کی جماعت کا اجلاس ہوتا ہے, اور اس کی جماعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک پلیٹ فارم ہے, اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے آئین کی بحالی کا, آپ اس کی سیکٹری اطلاعات سے جو ہے وہ ریزائن کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے, ان کو سزا دی گئی ہے, اس لیے کھل کر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سرگرمیوں کو رپورٹ نہیں کر پا رہے یا وہ اجاگر نہیں کر پا رہے اس کا موقف. تو اس وجہ سے ان کا ریزائن ہم پہلے بھی آیا تھا, اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا, اب دوبارہ ہم اس کو لے کے جائیں گے. لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک سپیس ہوتی ہے ایکس کے اوپر, اور اس ایکس کی سپیس میں میں سن رہا تھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو, تو وہ الگ کہانی بتا رہے تھے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا یا سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا, میں اس میں یہ مدعا رکھوں گا کہ یہ کس کو حق بنتا ہے کہ اس طریقے سے یہ القابات نوازیں یا یہ جو باتیں کریں, اور مجھے ٹاؤٹ قرار دیا, کلین بولڈ ہونے کا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے عمران خان کا مشکل وقت کا ساتھی ہوں, اقتدار کا ساتھی نہیں تھا, اور مشکل وقت میں چھوڑ کر بالکل نہیں جاؤں گا, لیکن میں تحریک انصاف کی قیادت کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ کون لوگ اس کے پیچھے تھے, اس مشن کے پیچھے کون تھے, کن لوگوں نے ذاتیات کے اوپر مبنی گالیاں دی اور کس انداز میں گالیاں دی, اور ہمارا انہوں نے چیز اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. یہ ویسے ہونا چاہیے. اس میں میں اسی بات کو نا, اس میں سوال کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تھوڑی سی چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے. مشن نور آیا کہ آپ نے اذانیں دینی ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں, معاملات ہیں, تکلیفیں ہیں, وہ اللہ کے سپرد کرنی ہیں. اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا شروع ہوا
افسوسناک تھا. کہا گیا کہ وہ قادیانیت کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی. ذاتی طور پہ میں ان الزامات کو صحیح نہیں سمجھتا. صحیح. اب ہم آتے ہیں اس کی جو آپریٹر سائٹ پی ٹی آئی نے کیا کیا. پی ٹی آئی نے کہا کہ یار یہ اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا نام بدل دیں. صحیح ہے. اس پہ جن لوگوں نے مشن نور ٹھیک کیا تھا ان لوگوں کو مسائل ہوئے. انہوں نے کہا یہ آپ کون ہوتے ہیں. پارٹی کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی ٹھیک تھا کہ چلو اگر اس سے جوڑا جا رہا ہے تو نام تبدیل کر لیتے ہیں. اب یہ دونوں چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ شروع ہوتا ہے آپ وہ خالد خورشید کو کہتے ہیں ٹاؤٹ, وزارت اعلیٰ ختم کروا دی جو شاید اپنے گھر نہیں جا سکتا ہوگا. اس کے اوپر بڑے مسائل ہیں. صاحبزادہ حامد رضا کو 4 مقدمات میں 40 سال کی سزا ہوئی ہے. ان کی جو بہن ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ان کے اوپر بھی مقدمات بنے. کئی دفعہ ان کے عزیز رشتہ داروں کے گھروں تک پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ریڈ کرتے رہے. ظاہر ہے معاملات بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا وہ آدمی ہیں جن کی جو جوانی کا ٹائم ہے وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے کٹی ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, اور غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اب کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستوں کی سختیاں, یہ راستوں کی سختیاں ڈرائیں گی بھلا کسے. اچھا ایک ایسا شخص جو نظریاتی طور پہ یہاں سے بولتا ہو, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس خاندان سے ہے, کس گھر سے ہے, اس کا باپ کون تھا, اس کی خدمات کیا ہیں, آپ کون ہوتے ہیں اس کو سرٹیفکیٹ دینے والے. یعنی آپ کا قد اس کے سامنے کیا ہے. سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہر کوئی غدار ہے, ہر کوئی ٹاؤٹ ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا آج سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ کہ یہ اپنے اصلی ناموں سے آتے ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا. اور معذرت کے ساتھ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کئی دفعہ, میں اگین کرتا ہوں, نون لیگ کے اندر بہت سارا ان کے سوشل میڈیا وہ تو گالم گلوچ سے نیچے آتا ہی نہیں ہے, اور مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں. یعنی لندن میں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر ریپ کی دھمکیاں دی جائیں خواتین کو, گھٹیا غلیظ اور اس طرح کی, اسی وجہ سے. اور حکومتی عہدیدار, وہ کھیلوں کی ہاکی کا کوئی ایک عہدیدار ہے, سوشل میڈیا نون لیگ کا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ویڈیوز کر رہا تھا, اور وہ بشرا بی بی اور عمران کے حوالے سے جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے, مطلب اسی طرح, اس لیے ان کو تنقید کرنی. نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں, نواز شریف ان کو ملتے ہیں, شہباز بھی ملتے ہیں, مریم صاحبہ بھی ظاہر ہے ان سے ملاقات ہوئی ہوگی کبھی نہ کبھی. مریم نواز صاحبہ ان کو فالو بھی کرتی ہیں. عام انتخابات میں نون لیگ کے جلسوں میں آ کے انہوں نے تقریریں بھی کر رکھی ہیں. وہ جو ایک آئرلینڈ سے شخص ہیں جو سب سے زیادہ گندی زبان بولتے ہیں. نون لیگ کے یہ مسائل ہیں, ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں اور بہت تنقید کی ہے. لیکن رضوان صاحب پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کا ایک مخلوق ہے. آپ ان کے اوپر اعتراض کر کے دیکھیں, تنقید کر کے دیکھیں, یہ بھی آپ کو ماں بہن بیٹی سے نیچے شروع نہیں ہوتے. بالکل. اچھا عام بندے کو نہیں, اپنے لیڈرز کو, آپ صاحبزادہ حامد رضا جو آپ بتا رہے تھے کس باپ کا وہ بیٹا ہے, کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ آدمی کتنی مشکل میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آپ اس کی ماں بہن یاد کر گئے. تو بس افسوسناک ہے جی, یہ تو پی ٹی آئی کو سٹینڈ لینا چاہیے. دیکھیں سوشل میڈیا بلا شبہ بہت بڑی پاور ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان کی, اس میں نا, لیکن یہ والے جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, اور جب گالی دیتے ہیں نا تو کوئی آپ بہت اچھی گفتگو بھی کریں, اس کے اندر جیسے ہی گالی آتی ہے اس کا وزن گر جاتا ہے سر. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وہ لوگ جو جن کے کنٹرول میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا آفیشیل, وہ کر سکتے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ دیکھیں اس کو, مشوانی وغیرہ اور یہ سارے جبران الیاس جو بھی ہیں, جو بھی چلا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اظہر مشوانی چلا رہے ہیں یا کون چلا رہا ہے, ایٹ لیسٹ وہ ان کی طرف سے اس کے اوپر واضح موقف آنا چاہیے, اس کی ضرورت ہے. ادروائز ہوگا کیا کہ میرے جیسے آپ جیسے کئی لوگ, مطلب ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, باعزت لوگ ہیں یار, جو عزت دار لوگ ہیں, وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے. میں ایک بات بتاؤں, وہ ان کے مسائل پہ بولنا چھوڑ دیں گے. جی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر نام کے نا, وہ مجھے میرے ہر اس کے نیچے آگے نا وہ لکھتے بھی ہیں کہ یار یہ ٹاؤٹ ہے, یہ کرنل سے وہ لیتا ہے. ایک طرف وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں کہ وہ خیر میٹر نہیں کرتا. ہم اچھا آپ لیتے ہیں, آپ کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ جی وہ میں اب دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. وہ کچھ جمہور زندہ باد ہے, ایک وہ عام آدمی کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے, بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو مسلسل ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن خیر بہت سارے لوگ پریٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ ان کا تعلق پی ٹی سی ہے, یہ بھی ہے, لیکن نہیں
وہ کچھ تو بہت ایکٹیو اکاؤنٹس بھی کرتے ہیں جس میں وہ جو لوگ عمران افضل راجہ اور اس طرح میں لالا جو بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نا جو ہم جیسے نا ہمارا ایک موقف ہے جو پی ٹی آئی کے سم ٹائمز حق میں چلا جاتا ہے اور اس وجہ سے مطلب لوگ ہمیں بات بھی کرتے ہیں. بہت سے ایسے صحافی ہیں جو مطلب ایک آبجیکٹیو نیوٹرل قسم کی اوپینین رکھتے ہیں اور سم ٹائمز وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کر دیتے ہیں, سم ٹائمز جہاں تنقید ہوتی ہے وہ تنقید کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان کو تنقید کرتے ہیں اور آپ ان کی ماں بہن بھی یاد کرتے ہیں وہ اگلی دفعہ آپ کے حق میں کوئی بات بنتی بھی ہوتی تو اس وجہ سے نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ اب یہ میں نہیں یہ کہتا کہ رؤف کلاسرا صاحب ہوں یا طلعت حسین صاحب ہوں یا اقرار الحسن ہوں جس طرح کا انہوں نے ایک باعث رکھا پی ٹی آئی کے حوالے سے, لیکن یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو ایک ٹائم پہ بہت سپورٹ کیا, لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے جب تنقید کرتے تھے لوگ ان کی ماں بہن یاد کرتے تھے تو اب وہ ان کی نفرت میں اب یہ پرسنل ہو کے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے یہ لوگ بجائے اپنی پارٹی کو سرو کرنے کے الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں. بہرحال ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جو مرضی کہیں, لیکن وہ چیز دیکھیں گالی دینا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اگر پی ٹی آئی والے بھی گالی دیتے ہیں تو ان میں اور نون لیگ والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے, نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں. جاتے جاتے ایک چیز صرف وہ جو پہلے والا ٹاپک تھا ہمارا تیرا والا, جی اسی کے اوپر صرف کلوزنگ میں اس پہ جملہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس پہ بات نہیں ہو سکی اس طرح سے. انفارمیشن کے فلو کو جب روکا جاتا ہے نا رضوان صاحب, جی ہاں, سینسرشپ جب لائی جاتی ہے نا تو پھر من گھڑت سٹوریز نکلتی ہیں اپنے سے بنا کے کہانیاں جو ہیں وہ اسپیکولیٹ کی جاتی ہیں. بھی آ جاتے ہیں سر, اب انڈین اکاؤنٹس بھی لگے ہوئے ہیں اس پہ. جی بالکل. تو بجائے اس کے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے کہ چلیں دیکھتے ہیں ٹیکل کرتی خاموش نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا جی وہ ایک بم فیکٹری تھی. چلی ہیں خبریں, واضح طور پہ اس میں موقف آنا چاہیے, وزیر اطلاعات کو بھی آنا چاہیے تھا. اگر ممکن ہوتا تو پاک فوج کے جو ترجمان ہیں وہ بھی آ جاتے اور آ کے بتاتے کہ یہ ہوا ہے, دس از واٹ ہیپنڈ. اور کولیٹرل ڈیمیج اگر ہوا ہے تو معافی مانگ لے ریاست. جب تک آفیشیلی اس کے اوپر چیزیں نہیں سامنے رکھی جائیں گی نا تو پھر سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے اس کے اوپر لوگ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور اس پہ پھر کسی کی پہچان نہیں ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے. میں چودھری صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی جنگ نہیں ہوئی. پاکستان ریاست کی طرف سے مکمل فلو آف انفارمیشن تھا, مکمل چیزیں آ رہی تھی. انڈیا کی طرف سے نہیں تھا اور انہوں نے اسلام آباد میں بھی قبضہ کرا لیا اور لاہور میں پورٹ بھی بنوا دیا, ادھر بھی پہنچ جعلی خبریں انہوں نے چلائی ہمیشہ نیریٹو کی جنگ, لیکن نہیں جیت سکے. اچھا میں بتاؤں یہ جو کاٹلنگ میں ڈرون حملہ ہوا نا, اب اس میں ایک یک طرفہ بیانیہ یہ بنا کہ جی معصوم لوگ سارے مارے گئے. ایک طرف یہ تھا کہ وہ وہاں پہ جی دہشت گرد تھے. جو انڈیپینڈنٹ وہاں کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ دہشت گرد بھی مارے گئے تھے اور کولیٹرل ڈیمیج میں عام لوگ بھی مارے گئے تھے. اطلاعات یہ تھی. آپ بتا دیں کہ یار دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے تھے, انہوں نے خواتین اور بچوں کا وہ شیلٹر لیا ہوا تھا, اس میں وہ مارے گئے. آپ کے اوپر اس بات پہ تنقید ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس جواب ہو سکتا ہے جی کولیٹرل ڈیمیج ہے, لیکن آپ کہیں جی نہیں ہم نے کیا ہی نہیں. اور وہ ایک کولیٹرل ڈیمیج بھی ایکسکیوز بھی کیا جا سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایکسکیوز بھی کیا جا سکتا ہے جو لیکن یہ تو نہیں ہے سر معصوم لوگوں کی. ایگزیکٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوا ہے, حقائق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آ کے بتائیں تو صحیح, حقائق بتا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے. اس لیے اگر آپ کا ورژن بھی بتانا ہے تو اس کے پاس بتانے کو کچھ ہو تو صحیح. صحیح بات, بالکل. جب بھی آپ آوازیں روکتے ہیں, انفارمیشن کا فلو روکتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں, سینسرشپ آتی ہے, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کنفیوژن ہوتی ہے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. جو آج دیکھیں وہاں لوگوں کے سینٹیمنٹ ہے نا, ان سینٹیمنٹس کو پھر لوگ استعمال کرتے ہیں, جو اس میں پھر فورن ایلیمنٹس بھی ہیں. اور پھر آپ جو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو کرسٹل کلیئر رکھیں, انفارمیشن کا فلو نہ روکیں تو آسانی بھی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے آخری, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن چونکہ ایک بہت اہم کیریکٹر ہیں اس میں علی امین گنڈا پور صاحب, جن کے بارے میں ہم نے یہ میرے خیال میں اس کے لیے ہم نیکسٹ ٹاپک کر دیں, نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے ان کو, اس پہ پھر بات کریں گے, ابھی نہ کریں. بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے جمع ہو رہی ہیں. چلیں ہم اس نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں ذرا ڈیٹیل سے. ابھی اجازت دیں اور فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں. اللہ حافظ.